کے وی نیوز میں آپ کا سواگت ہے. میں مدثر احمد آپ کے ساتھ. آج ہم آپ کو روبرو کروائیں گے میسورو کے ایک پرسدھ پروفیسر نور احمد خان سے. حال ہی میں جو ہے ان کی ایک آٹو بایوگرافی ریلیز ہوئی ہے. آج ہمارے ساتھ اپستھت ہیں. آئیے ہم ان سے بات کریں گے. کے وی نیوز میں آپ کا سواگت ہے. السلام علیکم. آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے ایک طرف دھرم اور دوسری طرف سماج کو لے کر دونوں طرف برابر بیلنس کرتے ہوئے آپ سیوا کرتے آ رہے ہیں. آپ کئی مسجدیں بنائی ہیں. ایجوکیشن کے لیے بہت سارا سپورٹ جو ہے لوگوں کو آپ سے ملا ہے. آپ ایک پروفیسر تھے, ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. آپ کے بزی شیڈیول میں جب آپ سروس میں تھے تو اس بزی شیڈیول میں بھی آپ کی جو سیوا تھی وہ برابر اسی طریقے کی تھی. کیا آپ وقت کیسے نکالتے تھے اس وقت جو آپ سروس میں تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سروسز کے تعلق سے آپ نے بتایا, یہ ہمارا جو ہے والدین سے بھی ایک پائی ہوئی چیز ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. بچپنے میں ہم دیکھتے تھے کہ والدین ان کی زندگی کس طرح سے وہ گزارتے تھے اور اس کا اثر ہم لیتے تھے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کی معیشت, ان کی رہنمائی اور اس کے ساتھ ہمارے بڑے بھائی افضل ستار خان اور افضل الرحمان خان, دونوں بڑے بھائی جو ہے ان کے معیشت میں, اور نور حسین خان علی گڑھ BSc علی گڑھ, ان تمام کی رہنمائی میں اللہ کی فضل سے دینی ماحول اور سماجی سدھار کا ایک جذبہ یہ لے کر ہم اٹھے ہیں. تو میں بچپن ہی سے میرا ایک معمول رہا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے اداروں میں کام ان سے جڑا ہوا رہتا تھا. سب سے بڑا انتظام جب ہم نے کیا وہ تھا میسور اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کا, جس میں جو ہے پروفیسر ریاض, اقبال احمد قادری, یار محمد اقبال, اس طریقے کے لوگ جو ہے, یوسف الیاس سیٹھ صاحب, تو ان کو تمام لے کر ایک فیڈریشن بنایا تھا, ایک ایسوسیشن بنایا تھا, جس کے ذریعے سے بہت سارے کام یہاں ہو رہے تھے. اڈلٹ ایجوکیشن کے کلاسز شروع ہوئے, 2 انسٹیٹیوشنس میں اس کے کلاسز چل رہے تھے. پھر اور تمام پوری ملت کو, جتنے بھی یہاں پر ادارے تھے اس وقت, ان کو جوڑ کر ہم نے ایک تعزیتی اجلاس مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ہے اجلاس انجمن اتحاد اسلام میں رکھوایا تھا. یہ کوشش ہماری یہ ہوئی تھی کہ اس وقت سے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو 1955 یا 59 شاید ان کا انتقال ہوا, تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. اس وقت سے جو ہے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ملت کو جوڑا جائے, ایک طرح سے ان کو جوڑا جائے. تو کوششیں ہوئیں, کبھی کامیاب رہیں تھوڑی بہت حد تک, مگر ناکامی بھی. کیا اس وقت آپ کو مشکلوں کا سامنا بھی پیش کرنا پڑا؟ نہیں, میں جن اداروں کو میں نے اپنے طور پر یا تو جڑا ہے یا تو اپنے طور پر شروع کیا ہے, یہ ایسے ادارے ہیں جہاں پر جو ہے لوگوں کو متحد کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ جماعت اسلامی ہے, تبلیغی جماعت ہے. ان اداروں سے میں جڑا ہوا تھا. تو اس میں بھی جو ہے حدیقۃ الادب کی ہے, وہ بھی جڑے ہوئے رہے تھے. اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اب جو میں شروع کیا ہوں یونیورسل گائیڈنس سینٹر, یہ ہمارا جو شروع ہوا ہے, تقریباً 6 سال سے کام یہاں چل رہا ہے اسکولوں میں, اور تعلیمی لحاظ کا کام چل رہا ہے. یہ میں اپنے طور سے جو ہے فاؤنڈر سیکرٹری اس کا رہ کر شروع کیا ہوں. اسی کے ساتھ یہ جن سیوا کوآپریٹو سوسائٹی میں بھی, اس میں بھی میرا کچھ رول رہا ہے, ابتدائی اس میں جو ہے اس کو شروع کرنے میں رہا. تو اس طریقے کے کام میں شروع ہی سے جو ہے اب تک ابھی اللہ کے فضل سے کرتا آ رہا ہوں. جو بھی میری
जहाँ भी मेरी सलाहियत को ज़रूरत पड़ती है मैं उससे देता हूँ। तो आपको ये प्रेरणा जो है आपके माता पिता से जो जी, ये जी, प्रेरणा मिली जी है जी आपको, जी जी। तो आप किस वर्ष में रिटायर हुए हैं? मैं 96 में रिटायर हुआ। 96 में। में रिटायर हुआ। तो आप इतनी जो संस्थाएं हैं, इतनी संस्थाओं से जुड़कर जो है आप काम कर रहे हैं, तो आज माहौल ऐसा है कि लोग जो है अपनी फैमिली के लिए वक्त नहीं है करके कहते हैं, तो आप जो है इस इतनी संस्थाओं को संभालते हुए क्या आप अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकालते हैं? मैं एक मिसाल देता हूँ, मंसूरा इस्लामी अरबिक कॉलेज मंसूरा हासन, जो हासन, आलूर में है, हासन। आलूर में है, जो आलूर के पास जो है और तकरीबन 11 किलोमीटर हासन से है, ये पर है। मैं यहाँ पढ़ा रहा था शारदा विलास कॉलेज मैसूर में। ये एक ब्राह्मणों की कॉलेज है, जो वो कॉलेज में जो है मैं तकरीबन मेरी 30-35 साल सर्विस रही। तो मैं इस कॉलेज में पढ़ाते हुए उस कॉलेज का ये रहा, चेयरमैन रहा, यानी मंसूरा इस्लामी अरबिक कॉलेज का चेयरमैन रहा। ये दोनों जिम्मेदारियां बैक वक्त ऐसा अदा करता रहा कि उसका दखल इसमें नहीं, इसका दखल उसमें नहीं। और हर छुट्टी जब होती हफ्ते की दोपहर को जो निकल जाता मैं, तो पीर की सुबह तक मंसूरा में रहता और तमाम छुट्टियां जितने भी जैसे रहता, मैं अपने तौर पर जो है कोई एक्स्ट्रा काम में लेता नहीं था। जितनी जिम्मेदारी हमारी थी वो जिम्मेदारी पूरी करने के बाद जितनी फुर्सत मुझे वहाँ से मिलती मैं इसको मंसूरा में लगा, हासन जाता, मंसूरा को लगा। वो भी एक इदारा बहुत ऐसी हालत में था जिसको जो है ज़रूरत थी, फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत थी और एजुकेशनल लाइन में उसको एजुकेशनल अफराद की ज़रूरत थी जिसमें उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो मैंने वो कोशिश की है और वो माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से जो है मैं उसमें कामयाब भी रहा हूँ मंसूरा को ऊपर उठाने में। आपने आपके बच्चों को भी एक अच्छी शिक्षा दी है। आपके एक पुत्र जो है वो भी जर्नलिस्ट हैं। वक्त निकलता था क्या आपको फैमिली मेंटेन करने के लिए, फैमिली के लिए? मेरी अहलिया जो है वो एमए पॉलिटिकल सोशल साइंसेस में, सोशियोलॉजी में है। हालांकि वो जॉब जा सकती थी, मगर बच्चों के वास्ते, बच्चों की देखभाल और उनकी तरबियत वगैरह के लिए जो है वो किसी जॉब को नहीं गई, घर में रहकर उनकी हिफाजत करती, उनकी तरबियत करती और उनको सही रास्ते पर लगाने। तो आपकी लाइफ के अंदर जो है आपके वाइफ का भी एक अहम रोल है। बहुत बड़ा रोल है आपका रोल जी। तो आज जो है आप रिटायर हैं, आज आपका वक्त कैसा बीता? अब तो जो है जितना वक्त अब दे रहा हूँ मैं, वो उससे वो जिस वक्त मैं सर्विसेज में था उस वक्त भी जितना दे रहा था, कम बेश उतना ही वक्त अभी भी दे पा रहा हूँ। इसमें जो है ये यूनिवर्सल गाइडेंस सेंटर जो मैंने शुरू किया है, ये तकरीबन 8-9 स्कूल्स को जो है हमने अडॉप्ट तो नहीं किया है मगर ताल्लुक़ जोड़ा है उनसे। वहाँ पर जो है हम बच्चों के लिए उनकी तरबियत और उनको तालीम के तरीक़े किस अंदाज से उनको तालीम हासिल करना है, औक़ात उसके सही क्या होते हैं, किन औक़ात पर सही चीज़ वो अपने आप को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो बताते हैं बच्चों को। और फिर इम्तिहानात में किस तरह से उनको पेश आना है, ये चीज़ें बताते हैं। फिर इसी के साथ टीचर्स के साथ तबादला ख्याल करके उनकी ज़रूरियात के मुताबिक यहाँ पर जो है वर्कशॉप्स रखते हैं उनके। हर साल एक या दो वर्कशॉप्स उनके मुख्तलिफ उन्वानात के साथ रखते आ रहे हैं। अभी भी एक वर्कशॉप यहाँ पर टीचर्स का चल रहा है। टीचर्स जो आइंदा बच्चों को आगे बढ़ाते हैं उनकी तरबियत के लिए एक बेहतरीन वर्कशॉप आज़म बैतुल माल के ताउन के साथ चल रहा है। वो 19 तारीख से शुरू हुआ, अब तक 31 तारीख तक 10 रोज़ा कोर्स है। वो दरमियान में छुट्टियों के साथ 10 रोज़ा कोर्स 30 पर 1 तारीख को ख़त्म होता है इंशाअल्लाह। तो उसमें भी काम चल। इन तमाम चीज़ों में जो है हमारे साथ एक आलिम, एक मुदल्लिल आलिम जो है हमारे
مولانا حاذق صاحب، یہ جو ہے ورکشاپ میں ہماری مدد کرتے ہیں. پھر ایسے ہی ہمارے منور پاشا صاحب جو ہے، یہ جو تعلیمی اداروں میں جو کام ہوتا ہے وہاں پر منور پاشا صاحب، سعید صاحب، اور پھر ہمارے ریاض صاحب، اس طریقے سے ہم سب مل کر جو ہے وہاں پر. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو ہے اسکولوں میں جو ہوتا ہے، پیرنٹس کو جمع کر پیرنٹس کو ان کی ذمہ داریاں سمجھاتے ہیں جس کے اچھے نتائج آ رہے ہیں. ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں بچوں کے تعلق سے. یہ نہیں کہ بچوں کو لا کے جما دیا اور پھر چھوڑ گئے، ان کو بار بار بلاتے رہتے ہیں، ان کی تربیت کرتے رہتے ہیں کہ بچوں کے تعلق سے بچوں کو اگر آپ اوپر لانا چاہتے ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے، وہ والد کی کیا ذمہ داری ہے، ماں کی کیا ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داریاں ان کو بتاتی ہیں. دھرم اور سماج کو لے کر جو آپ کام کرتے آ رہے ہیں، کبھی اس بیچ میں آپ کو کچھ سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ نہیں، اللہ کی فضل سے سنکٹ کا سامنا اس طریقے کا کوئی ہم یہ ہی نہیں سنکٹ کا سامنا. حالانکہ میں شاہد اللہ کالج میں رہا ہوں اور وہاں بھی جو ہے کوئی میرے ساتھ ایسا یہ نہیں رہا کہ مجھ سے جو ہے متبھیڑ ہوئی ہو یا کچھ ایسا ہو. یہاں تک کہ میں کتاب میں بھی وہ ایک چیز لکھا ہوں کہ یہ جو CR ہوتے ہیں، جو رپورٹس ہوتے ہیں ہمارے، جو رپورٹس ہوتے ہیں کانفیڈینشیل رپورٹس، وہ ریٹائر ہونے کے بعد میں جب گیا وہاں پر تو وہاں کا کلرک بتا رہا ہے کہ آپ پہلے شخص ایسے ہیں جس پہ جو ہے بغیر کوئی نقطے کے وہاں سے ریٹائر گئے. تو آپ جو ہے ایک سیکولر کے لیے ایک مثال بھی ہیں. جی، ہم کو مل جل کر رہنا ہے. جی، مل جل کر رہنا ہے. یہاں پہلے بھی جو ہے بچپنے سے جو ہے شیعہ سنی کا کچھ نہ کچھ تھا وہ، مگر میرے بہت سارے دوست شیعہ تھے اور میں ان کے تعلق سے بھی کہتا ہوں کہ یہ مذہبی یہ نہیں ہے، یہ دو گروپ نہیں ہے، مذہبی نہیں ہے، یہ جو ہے سیاسی گروپس ہیں. سیاست ہم کو الگ کی ہے، مذہب نہیں الگ کیا. مذہب الگ نہیں کیا. مذہب تو جڑنے کے لیے ہی مذہب جو ہے، مذہب ہمیں توڑا نہیں ہے، سیاست ہمیں توڑی ہے. یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں. تو آج کے یواؤں کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ وہی اپنا وقت جو ہے ادھر ادھر بیکار کرنے کے، لایانی چیزوں کو استعمال کرنے سے، لایانی باتوں کو یہ کرنے کے لیے کے بجائے تھوڑا وقت اپنا اوقات میں، حالانکہ پڑھائی کا وقت رہتا ہے، پڑھائی میں اس کی طرف دینا ہی ہے، اس سے بچا کر جو ہے کچھ وقت نکال سکتے ہیں، جیسے کہ ہم اس وقت بھی نکال دیا کرتے تھے، آج بھی نکال سکتے ہیں. نکال کر جو ہے تھوڑا وقت، یہ جو کام ہم لوگ جس طرح کے کر رہے ہیں اس طریقے کے آرگنائزیشن اور بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا ہی آرگنائزیشن یہ کام کر رہا ہے، بہت سارے ہی آرگنائزیشن جو کام کر رہے ہیں ان سے جڑے ہے، جہاں بھی وہ سمجھیں ان سے جڑے اور ان کی ملت کو اور سوسائٹی کو، ملک کو آگے لے جانے کا کام کریں. آج کے یوا اپنے ماتا پتا کے اوپر ان کی ذمہ داری کیا رہے گی آج کے یواؤں کی؟ ماتا پتا جو ہے بچپن، ویسے تو پہلا مدرسہ بچپن ماں کا وہ ہے، بعد میں جو سوسائٹی میں آ جاتے ہیں تو سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلے. مگر آج یہ ماحول بن گیا ہے کہ بچوں کو ساتھ رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا. یہاں تک کہ مسجد میں بھی بچوں کو جو ہے دھتکارا جاتا ہے. یہ بہت غلط کام ہے. مساجد میں بچوں کو آنے دینا چاہیے، ان کو مسجد سے تعلق جوڑنا چاہیے، وہاں سے تربیت ان کی ہونی چاہیے، اور ان کو خواتین کو بھی مسجد سے جوڑنی چاہیے. آج کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ خواتین کو بھی مسجد سے جوڑی جائے. ہم جو ہے یہاں پر PUC کے تقریباً ہمارے میسکو PUC کے تقریباً 55 بچیاں ہیں یہاں پر، جو ہر ہفتہ یہاں پر 1 گھنٹہ ان کے لیے تربیتی نشست ہوتی ہے، جو وہ کلاسز بنک کرتے ہیں مگر یہاں پر ایک کلاس بھی بنک نہیں کرتے. اس طریقے کا لگاؤ ہو چکا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے مل رہا ہے. بہت مل رہا ہے، بہت کچھ مل رہا ہے. یہ بچیاں اور جو تربیت گاہ جو چل رہی ہے، ہمارا جو کورس چل رہا ہے ان کے لیے، ٹیچرس کے لیے، اس طرح کے کورسز جو ہیں، اس سے پہلے بھی جو ہے فاروق D.Ed کالج کے جو ہر سال ان کے بچیوں کو جو D.Ed کالج میں رہتے تھے ان کو بلا کے یہاں پہ جو ہے بس کا ارینج کر کے بلاتا تھا. بس سے بلا کر یہاں پر جو ہے ان کو تربیت
बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनका क्या ताल्लुक, उनके साथ किस तरीके का ताल्लुक होना, क्या चीज़ें उनको देना है और क्या चीज़ों से उनको इतराज़ करना है। केवी न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ में है। आपने जो है हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आपने इस लायक समझा कि हमारे कुछ प्रोग्राम आप ये कर सकें और नशर कर सकें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।